صفا مروہ کی دوڑ حاجیوں پہ واجب ہے. کیا ہے بولو؟ واجب. بولنا زور سے، کیا ہے؟ واجب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے. اگر نہیں دوڑے گا تو حج ایسے بولو نہیں ہوگا. اب ایک بات بتاؤ، اچھا گریباں ٹھیک پکڑ گیا نہیں پکڑ گیا؟ یہ گریا ڈھیر ہے مٹی کا، وہ ڈھیر ہے پتھروں کا. فرق یہ ہے کہ یہاں تو محبوب لیٹا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ابا ابراہیم خلیل اللہ اپنی بی بی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے جب چلے، اسماعیل ذبیح اللہ پیاس کی شدت کی وجہ سے جب ایڑیاں زمین پہ رگڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ پیاس بجھانے کے لیے پانی تلاش کرنے صفا مروہ پہ دوڑ رہی. آ رہی ہیں جا رہی ہیں. چکر کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ یہ بھی زیادہ ہے نا، یہ کالے ٹیکے کا یہ بھی 7 ہی کر رہے. آ جاتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ بتاؤ ذرا کہ یہاں تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو یہ جواب دیتے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی. تو ہم نے کہا پھر تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہ اللہ کا حکم ہے یہ. تو اللہ کا حکم ہے کیوں؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. ہے کیوں؟ بات یہ ہے حضرت ہاجرہ دوڑی وہاں پانی کے لیے ہے، لیکن تمہیں دوڑا دیا اس لیے اے لوگوں جب تم وہاں دوڑو گے تو اے لوگوں عبادت تو میری ہوگی، حج تیرا ہوگا، یادگار میری ہاجرہ کی ہوگی. یادگار کس کی ہوگی؟ یہاں سے پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی یادگار کو زندہ رکھتا ہے. زندہ رکھتا ہے نا. ایک بات یادگار کو زندہ رکھتا ہے اور اس نے بتا دیا کہ جہاں اچھے بات پہ غور کریں، حضرت ہاجرہ نے وہاں پاؤں ڈالے اور آ گئی. قدم ہی تو ڈال دیے، اب تو نہیں ہے وہاں پر، آ گئی. لیکن میں کہتا ہوں غور تو کرو ذرا ان گلیوں میں رہنے والے وہابیوں، غور کرو، بات کو سمجھو. اگر عقل ماری نہیں گئی ہو، اگر شیطان کے ٹولے میں داخلہ نہیں لے لیا ہو، غور تو کرو کہ جہاں رب کی محبوب بندی اپنا قدم ڈال دے اس جگہ کا یہ عالم ہے، اور جہاں دادا حاتم شاہ میاں لیٹ کے آرام کر رہے ہو اس جگہ کے مصیبے کا عالم کیا ہوگا. کیوں؟ وہاں تو حضرت ہاجرہ نے پاؤں ڈال دیا اور آ گئی، تو اللہ نے دوڑا دیا کہ واجب ہے تم پہ دوڑو. ہم کہہ رہے ہیں مزار پہ تو تیرے پاؤں پہ فالج گر جاتے تھے، تجھے لقوہ مارے مزار پہ جانے سے، وہاں کیوں دوڑ رہے؟ آ وہاں دوڑی پھر رہی ہے صفا مروہ پہ، کیوں دوڑ رہی ہے؟ بولے کہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے. اچھا سنت ہے اور مزار پہ نہیں جاتا؟ بولا ڈھیر ہے. یہ بھی تو ڈھیر ہے. غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا قرآن پاک میں کہ جہاں میری بندی نے قدم ڈال دیا تھا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. زور سے بولیں سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ بے شک صفا اور مروہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں. یار غور کرو کہ جہاں پاؤں رکھ کے چلی آئی اللہ کی محبوب بندی، اللہ فرماتا میری نشانی ہو گئی. واہ کیا بات. جہاں ولی لیٹ جائے وہ نشانی کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہے نہیں. ایک بات یہاں سے ثبوت ملا مزار پہ جانے کا. بولو ملا کہ نہیں ملا؟ ملا. اب ایک دلیل اور حج میں سے ہی دے دیں اٹھا کے چلو. اب حج کرنے گئے میں دلیل دوسری بھی وہیں سے لاتے ہیں. جب 9 ذی الحجہ آتی ہے پوری دنیا سے آنے والا حاجی جمع ہوتا ہے میدان عرفات میں. بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ وہیں حج ہوتا ہے.
یہ حاجی لوگ جمع کعبے کے سامنے ہو جاتے، کہیں اور بھی تو ہو جاتے، لیکن بات کیا غور کیا نقطے پہ؟ بات یہ ہے کہ وہاں حضرت حوا اور حضرت آدم صفی اللہ کی ملاقات ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، ملاقات ہوئی تھی وہاں۔ اب حضرت آدم نبی، حضرت حوا ولیہ، کون ہے؟ ولیہ۔ اب وہاں نبی کی ولی سے، ولی کی نبی سے ملاقات ہوئی تھی۔ رب نے اپنے بندوں کو بتا دیا، اے میرے بندو، جہاں نبی کی ولی سے اور ولی کی نبی سے ملاقات ہو گئی، تمہیں حج کے لیے وہی آنا پڑے گا، وہی تمہارا حج قبول ہوگا۔ ہم نے ڈھونڈا کہ حج کرنے جائیں تو میدان عرفات میں پہنچیں گے، اس لیے وہاں نبی کی ولی سے، ولی کی نبی سے ملاقات ہو گئی تھی، وہاں دعا قبول ہو جائے گی۔ ہم نے کیا حج جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جہاں نبی کی ولی سے اور ولی کی نبی سے ملاقات ہو وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم نے اب ڈھونڈنا شروع کر دیا، کہاں ملے گی وہ جگہ جہاں نبی کی ملاقات ولی سے ہو گئی ہو، ولی کی نبی سے ہو گئی ہو۔ ہم نے جب ڈھونڈنا شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے محبوب بندے قبروں میں لٹائے جاتے ہیں، اور جب تم ان کی قبر بنا کے ابھی وہ سب بھی نہیں ہوتے کہ میرے مصطفیٰ قبر میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور قبر میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ اب جب حضور قبر میں آ گئے تو قبر میں کون ہے؟ پہلے سے ولی آ گئے، کون؟ زور سے بولو، نبی۔ ملاقات کس کی ہو رہی؟ نبی کی ولی سے، ولی کی نبی سے۔ ہم نے دیکھا کہ حج میں جب گئے تو عرفات کے میدان میں وہیں پہنچا دیا جہاں نبی کی ولی سے اور ولی کی نبی سے ملاقات ہوئی، وہی دعا قبول ہوگی۔ ہم نے مزاروں پہ جانا شروع کر دیا کہ یہاں بھی نبی کی ملاقات ولی سے ہو گئی ہے، ولی کی نبی سے ہو گئی ہے، یہاں دعا قبول ہوگی۔ اے دیوبند کے وہابیوں، ہم مزاروں پہ بے وجہ نہیں جاتے، ہمارے ہر دعوے کے ساتھ کوئی دلیل ہی نہیں بلکہ دلائل موجود ہیں۔ ہمارے دعوے کے ساتھ دلیل نہیں، دلائل موجود ہیں۔ حج سے بھی پتہ چل گیا، صفا مروہ کی دوڑ سے پتہ چلا کہ مزار میں کچھ ہے۔ یہ کہہ رہا ڈھیرے کیوں جا رہے ہو؟ ڈھیرے تو کان پکڑ کے پوچھو کہ تیرے باپ بیٹھا ہے، کیوں جا رہے آتے صفا مروہ میں؟ یہاں کیوں دوڑ رہی ہے؟ وہیں رہے۔ مگر چلو، اب یہاں سے تو پتہ چلا کہ آنا جانا یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، بولنا تک نہیں آتا۔ اور اس گاؤں میں کچھ ڈاکٹر اسرار کو سنے کریں وہ مر گیا، جہنم میں پہنچ گیا، اسے سنے کریں گمراہ کریں لوگوں، مجتہد ہو رہے ہیں صاحب، اپنے آپ مسئلہ نکالنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مارے جاؤ گے، مارے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں مجدد دے دیا امام احمد رضا خان کی شکل میں، انہی سے سیکھو، اپنے آپ مت ٹولو۔ اب ہم نے کیا، چلو چلتے ہیں، لیکن چلنا تو جانا مزاروں پہ تو ثابت ہو گیا، حج سے پتہ لگا، لیکن اب